اما تعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الثرثرة وکثرة الکلام. اما تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ہے، منع کیا ہے، عن الثرثرة سرسرہ سے، وکثرة الکلام اور کثرت کلام سے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب، الیہ میری طرف، واقربکم اور تم میں سب سے زیادہ قریب، منی مجھ سے، مجلسن مجلس کے اعتبار سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجلس میں میرے قریب وہ شخص ہوگا، احاسنکم اخلاقا، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں ہم اس کے قریب ہوں، قدرتی بات ہے نا. قیامت کے دن اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو کہ ہونی چاہیے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہم آپ کے قریب ترین ہوں. لیکن کیا آپ بھی ہمیں اپنے قریب کرنا چاہیں گے؟ سوچئے اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے جب وہ کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن دوسرا اس کو اپنے قریب نہیں کرنا چاہتا. ریجیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے نا. کبھی اس فیلنگ سے گزرے آپ کہ آپ کسی کے قریب ہونا چاہیں اور وہ آپ سے دور ہو رہا ہو، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب ترین ہو، وہ دن کون سا دن ہوگا؟ کون سا دن؟ کس دن کی بات ہو رہی؟ کیسا دن ہے وہ؟ انتہائی مشقت کا طویل دن. تو جب آپ کسی ایسی مجلس میں، کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں بہت تکلیف دہ چیزیں ہوں، تو کیا دل چاہتا ہے کہ کوئی اپنا ہو. جب زندگی میں کوئی حادثے ہوتے ہیں، کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں، مثلا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی، یا آپ کا دل مضطرب ہے، بے چین ہے، پریشان ہے آپ، تو اس وقت آپ کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے بتائیے؟ یعنی کہ کوئی پسندیدہ بندہ پاس ہو، کوئی پیارا پاس ہو. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو سارے لوگ جو عزیز قریب دور دراز، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ امریکہ سے، آسٹریلیا سے، چائنا سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اتنے مہنگے ٹکٹ خرچ کر کے پہنچ رہے ہوتے ہیں. وہ صرف حاضری لگوانے نہیں آتے. اس وقت کیا ہوتا ہے مقصد؟ کہ جو آپس میں بہن بھائی ہیں یا محبت کرنے والے ہیں وہ اکٹھے بیٹھے اور اپنا غم اور دکھ بانٹ لیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور خصوصاً ان سے جن سے ہمیں محبت ہوتی. تو خون کے رشتوں میں بہرحال اللہ نے محبت ڈالی ہے تو وہ آپس میں قریب ہونا چاہتے ہیں. اس وقت قیامت کے دن ہمیں جو پریشانیاں اور جو آفات ہر طرف ہوں گی، عقیدہ واسطیہ میں آپ نے وہ سارے مراحل پڑھے کہ کس طرح میزان ہوگا، کس طرح اعمال نامے دیے جائیں گے، اور پھر کس طرح حوض کوثر پر جائیں گے، اور پھر کس طرح پل صراط سے گزریں گے، اور ہوں گے بھی آپ تنہا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ایسے میں انسان کا کیا دل چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ کس کے قریب ہوں؟ جو سب سے زیادہ نیک ہو، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، کیونکہ جو اس کو ایک دفعہ پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. کتنی بھیڑ ہوگی اس حوض کے اوپر، اور اگر آپ کو سب سے پیچھے دھکیل دیا جائے یا ویسے دور کر دیا جائے تو کتنا تکلیف دہ ہوگا. تو سب سے زیادہ آپ کے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا، بہترین اخلاق. کیا ہم اس کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں؟ ہم اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کیسے پیش آتے ہیں؟ کیسے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا رویے اختیار کرتے ہیں؟ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، اور تم میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ اور مجلس میں مجھ سے زیادہ دور کون ہوگا؟ الثرثارون، باتونی لوگ، فضول باتیں کرنے والے، سب سے پیچھے کر دیے جائیں گے، دور ہٹا دیے جائیں گے. کتنی ڈرانے والی حدیث. دنیا میں بہت باتونی لوگ اور فضول قسم کی بعض اوقات باتیں کرنے والے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں. وہ ہر مجلس کو لوٹ لیتے ہیں. زیادہ باتیں لوگ کرتے بھی کیوں ہیں؟ تاکہ سب پہ چھا جائیں. یہی کرائیٹیریا الٹ ہو جائے گا، ایسے لوگ سب سے پیچھے دھکیل دیے جائیں گے. دنیا میں تو باتوں سے تم نے
مجلسیں لوٹی، لیکن آج کی یہ مجلس باتوں سے نہیں لوٹی جا سکتی، یہاں اخلاق اور کردار چاہیے. اگر کوئی اس میں کامیاب ہے تو کامیاب ہے. الثرثارون، باتونی لوگ، بہت باتیں کرنے والے، فضول باتیں کرنے والے. والمتشدقون، اور بغیر احتیاط کے باتیں کرنے والے، منہ پھلا پھلا کے باتیں کرنے والے. شدق جو ہے نا جبڑے کو کہتے ہیں، باچ، یہ باچ اور جبڑا اس ایریے کو شدق کہتے ہیں. اور تشدق ہوتا ہے بتکلف باتیں کرنا، فصاحت کے لیے منہ پھلا کے باتیں کرنا، باچھیں کھولنا، لوگوں سے ٹھٹھا کرنا، بغیر احتیاط کے باتیں کرنا. یعنی اس لفظ کے کئی ایک معنی بنتے ہیں. والمتفہقون، اور تکبر کرنے والے. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا السرسارون، ہم نے جان لیا کہ سرسار کون ہے، باتونی کیا ہے اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے. والمتشدقون، اور متشدقون کا بھی ہمیں پتا ہے. فما المتفہقون، یہ متفہقون کون ہوتے ہیں؟ قال المتکبرون، فرمایا تکبر کرنے والے، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنانے والے. والمتشدق، اور متشدق، هو المتکلم، وہ کلام کرنے والا ہوتا ہے، بملء شدقیہ، اپنی دونوں باچھوں کو بھر کے، تفاصحا و تعاظما، فصاحت کے لیے اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے، واستعلاء علی غیرہ، اور دوسرے پر چھا جانے کے لیے. وہو معنی المتفہق ایضا، اور یہی متفہق کا معنی ہے. جیسے دوسرے لفظوں میں نے کہا نا کہ مجلس لوٹنے والا کہ وہ کسی کو بولنے نہ دے، کسی کی نہ سنے، صرف اپنی سنا رہا ہو اور اپنی بڑائی جتانا مقصود ہو. کیونکہ ایک ہار جیت ہوتی ہے نا جو پہلوانوں کے درمیان ہوتی ہے، اور ایک ہار جیت ہوتی ہے باتوں میں. تو یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی باتوں میں جیتنے والا، یا باتوں میں جیتنے کی حرص حبس رکھنے والا. تو ایسا شخص دنیا میں تو دوسروں کو ہرا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن خود خسارے میں ہوگا. بعض لوگ ہوتے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے جسٹس دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر طرح طرح کی آوازیں بھی نکال رہے ہوتے ہیں ساتھ، ہاں ہو، اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو شرافت کے بھی منافی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو ہمارے دین میں یہ پسندیدہ نہیں. دین میں اعتدال کا رویہ پسندیدہ. دین میں یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ بات کریں اور موڈ آف کر کے بیٹھے رہیں، جس سے دوسروں کو تکلیف ہونے لگے یا دوسرے یہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا. اور یہ بھی نہیں کہ حد سے زیادہ باتیں کریں، اعتدال میں باتیں کریں، اپنی بات بھی کریں اور دوسرے کی بھی سنیں. آگے دیکھتے ہیں. وما هذا التحذير النبوي الشديد من الثرثرة والتشدق في الكلام والكبر والاستعلاء والتعازم على الآخرين في المنطق والبيان فإننا نرى أناسا كثيرا لا يكفون عن الثرثرة والكلام فيما لا يحسنون، فتجد الواحد منهم يتكلم في أمور الدين وكأنه ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر أو النووي، ويأتي بالآيات القرآنية التي لا يحسن قراءتها ويستدل بها في غير موضع الاستدلال، وربما زعم أن هذا اجتهاد منه، وهو لما يصل بعد إلى مرحلة صحة القراءة فكيف بمرحلة الاجتهاد والاستنباط. ثم هو نفسه يتكلم في مجال الأدب ونقد الشعر والموازنة بين أبي تمام والمتنبئ، وكأنه من كبار رجالات الأدب والنقد في عصره. وما هذا التحذير، اور باوجود اس تنبیہ کے، اس وارننگ کے. تحذیر کیا ہوتا ہے؟ وارننگ. النبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الشدید، شدید قسم کی. باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تنبیہ کے، من السرسرۃ والتشدق فی الکلام، جو سرسرہ اور تشدق کے بارے میں ہے گفتگو میں، یعنی بہت باتیں کرنے سے متعلق اور بغیر احتیاط کے باتیں کرنے سے متعلق. والکبری، اور تکبر، والاستعلاء، اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے، والتعاظمی، اور بڑا سمجھنے کے، علی الآخرین، دوسروں پر، فی المنطقی، بولنے میں، والبیانی، اور بات کرنے میں. وَإِنَّنَا نَرَى، تو بے شک ہم دیکھتے ہیں، اناسن، لوگوں کو، کثیرن، بہت سو کو، لا یکفون، نہیں باز آتے، عن السرسرۃ، فضول گفتگو کرنے سے، والکلامی، اور باتونی پن سے،
فیما لا یحسنون، اس معاملے میں جو وہ اچھی طرح نہیں کر سکتے. خلاصہ کیا ہے کہ اس شدید تنبیہ کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ باتیں کرنے اور بغیر احتیاط کے باتیں کرنے اور تکبر اور بڑائی، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بارے میں کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ اس سے باز نہیں آتے اور وہ ان چیزوں میں بات کرتے ہیں جن میں وہ اچھی طرح بات کر بھی نہیں سکتے. فَتَجِدُ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ، تم دیکھو گے ان میں سے کسی کو يَتَكَلَّمُ فِي أُمُورِ الدِّينِ، کہ وہ دین کے امور میں باتیں کرتا ہے، یعنی ریلیجن میں بات کرتا ہے، دین کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس طرح بات کرتا ہے وَكَأَنَّهُ ابن تیمیہ تھا، گویا کہ وہ ابن تیمیہ ہو. یعنی اس طرح فتوے دے رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اور ابن القیم یا ابن القیم، ابن تیمیہ جنہوں نے کون سی کتاب لکھی کی دوا، اور ابن القیم دوائے شافی، الداء والدواء. اور ابن حجر یا ابن الحجر، ابن حجر کی کون سی کتاب ہے مشہور؟ فتح الباری، بخاری کی شرح. اب النووی یا نووی، ریاض الصالحین، اربعین نووی، اور بھی مسلم کی بھی شرح ہے، بہت ساری کتابیں ان کی. وَيَأْتِي بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، اور قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہے. الَّتِي لَا يُحْسِنُ قِرَاءَتَهَا، جن کو اچھی طرح پڑھ بھی نہیں سکتا. یعنی حال یہ ہے علم کا کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور باتیں ایسی کرتا ہے گویا کہ ابن تیمیہ ہو یا ابن حجر وغیرہ. وَيَسْتَدِلُّ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْاِسْتِدْلَالِ، اور دلیل لاتا ہے ان آیات سے بے موقع دلیل لانا، یعنی جہاں دلیل بنتی ہی نہیں وہاں وہ دلیل لا رہا ہوتا ہے. یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو کوٹ کرتا ہے، اور جب اس کو بتایا بھی جائے یا اس کو احساس کیا ہوتا ہے، وَرُبَمَا زَعَمَ، اور بعض اوقات وہ یہ سمجھتا ہے ان ھذا اجتہاد منہ، کہ یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے. یعنی جب وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتا ہے اور لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تو غلط کہا تم نے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا اوپینین ہے، یہ میرا اجتہاد ہے. وہ ہوا، حالانکہ وہ لما یصل بعد، ابھی تک نہیں پہنچا، الی مرحلۃ صحۃ القراءۃ، صحیح قرات کے مرحلے کو بھی، یعنی صحیح درست ریڈنگ بھی نہیں آتی. فکیف بمرحلۃ الاجتہاد، تو کس طرح اجتہاد کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے؟ مجتہد اور مفتی کیسے بن گیا جبکہ اسے ابھی بیسک ریڈنگ سے ہی نابلد ہے وہ. والاستنباط، اور استنباط ہوتا ہے نا، یعنی احکام اخذ کرنا. ثم هو نفسه يتکلم، پھر وہ خود ہی بات کرتا ہے فی مجال الادب، لٹریچر کے میدان میں، ونقد الشعر، اور پوئٹری پر کریٹیسزم، نقد ہوتا ہے تنقید، الشعر پوئٹری، والموازنہ بین ابی تمام والمتنبی، اور کمپیریزن کرنے لگتا ہے، موازنہ کرنے لگتا ہے ابی تمام اور متنبی کا، یہ دونوں مشہور شاعر ہیں عربی ادب کے. وَكَأَنَّهُ مِن کبار، گویا کہ وہ ہے بڑے بڑے رجالات لوگوں میں سے، الادبی ادب کے، لٹریچر کے، والنقد اور تنقید کے، فی عصری اپنی زمانے کے، یعنی گویا کہ وہ اپنے زمانے کے ادب اور تنقید کے بڑے ماہرین میں سے ہو. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی خلاصہ سارے پیراگراف کا یہ ہے کہ ایک شخص جس کو بیسک نالج بھی نہیں دین کا، وہ دین کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور جس کو پوئٹری اور ادب کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں، وہ بڑے بڑے شاعروں کا کمپیریزن کرتا ہے اور ان کو کرٹیسائز کرتا ہے اور ان کی پوئٹری کے بارے میں اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک شخص جس کا اپنا علم لمیٹڈ ہو، وہ کس طرح زبان کھول سکتا ہے کسی اور پر تنقید کرنے کو. تو یہ مثال ہے بغیر علم کے بولنے کی، اور یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ علم کے بغیر انسان باتیں کرے اور اپنی رائے دے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ استاذ، اس آغاز میں آپ نے جب ہمیں سورہ فاتحہ سنوائی ہے تو دل اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا دیا ہوا سارا طریقہ چھوڑ کے مغضوب اور ضال قوموں کا طریقہ اپنایا، اور ان کے بارے میں یہی سب کچھ ہے کہ وہ باتیں کرتے ہیں جس کا وہ علم نہیں رکھتے. بالکل، یعنی انعمت علیہم وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، مغضوب علیہم وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں، اور ضالین وہ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. کیونکہ علم کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے، وقت ہی نہیں نکالتے کہ کچھ سیکھیں. قرآن کا ہمیں پتہ نہیں، حدیث کا ہمیں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، کیا بتایا ہمیں، اور
کسی مجلس میں ریلیجن پہ بات تو ہو، کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں، اور اپنے پاس سے فلسفے گھڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. خود سے خود رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں بڑے بڑے علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اپنے من گھڑت ہوتی ہیں. استاذہ اگر ان کو کہیں کہ یہ نہیں ہے، ایسے نہیں بات کرنی، پتہ نہیں ہے، تو وہ آگے سے برا منا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ نہ نماز پڑھنے والے، نہ روزہ رکھنے والے، دین اور دین والوں کے بارے میں کیسے کیسے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. استاذہ، جو آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا، جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تو میرے سامنے ایک ایسے ہمارے وقتی محرم بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ اس وقت بیٹھی ہیں کہ آپ نے اس وقت فلی سر کور کیا ہوا ہے، آپ لباس ساتر پہنے ہوئے ہیں، تو بس یہ کافی ہے اور آپ کو ننجا ٹرٹل بننے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ وہ نہ قرآن کا علم رکھتے تھے نہ حدیث کا علم رکھتے تھے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ سیکھنے کے بعد بھی کتنا محتاط رہ کے بولنا چاہیے اور بغیر سیکھے بولنے میں کتنا نقصان ہے. ایک یہ بات، اور دوسرا، اخباروں میں جس طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی. نامعلوم افراد نامعلوم سمت سے فائرنگ کرتے ہوئے نامعلوم افراد کو زخمی کر کے نامعلوم سمت میں روانہ ہو گئے. جزاکم اللہ خیر. لیکن سچ تو کہا ایٹ لیسٹ. نہیں، فائرنگ کی رپورٹ کر دی لیکن پتا کچھ نہیں کہ کون ہے اور کیا ہے اور کیوں ہے. جی بولیے. یونیورسٹی میں تھے تو کلاس پارٹیسپیشن بھی گریڈ ہوتی تھی. تو یہ ہوتا تھا اکثر لوگوں نے کیسز پڑھے نہیں ہوتے تھے، لیکن جو بولنے میں اور وہ باتیں جو ہوا میں سے پکڑ کے اور وہ ہوتا تھا، تو وہ دے یوز ٹو گیٹ ہائی گریڈز ان کلاس پارٹیسپیشن. تو مطلب یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دوسروں کو پورٹری کرنا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے جبکہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا، اور پورا معیار آپ کا اوور آل ریلیٹو گریڈنگ ہوتی تھی. اس سے مجھے ایک بات یہ یاد ہے کہ بعض لوگ پیپر میں اتنا کچھ لکھتے ہیں حالانکہ انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا. ہسٹری کے پیپر میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تولا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، تو ادھر ادھر کی فضول باتوں سے پیپر کا پیٹ بھر دیتے ہیں اور بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں. تو یہ سارا کلچر کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ یعنی اس میں نہ آخرت کا خوف ہے اور نہ دنیا کی شرم و حیا ہے. جی. روز دعا تو کر رہے ہیں، دعا کرنے کو ہی تو کہا گیا ہے. یعنی یہ نہیں مانا کہ یہ تو کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ دعا ہی تو ہے یہ. تو بولیے. اس میں جو ایک کامن چیز نظر آئی ہے وہ یہ کہ ہر چیز کے پیچھے ایک یہ ہے روٹ کاز جو نظر آتا ہے وہ تکبر ہے. اور میں نے ایک جگہ ایک بک میں ایک بات پڑھی جو مجھے بڑی اچھی لگی کہ بڑا اگر بننا چاہتے ہو تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دو، تو خود ہی ظاہر ہے آپ بڑا بن جاتا ہے. تو یہ آپ کو ٹاک شوز میں اور اس طرح کی چیزوں میں بھی نظر آتا ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں راہی کے دانے برابر تکبر. کیونکہ یہ جو تکبر ہے یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. شیطان کو بھی کس نے ابلیس بنا دیا تھا. ابلیس جو تھا وہ ابلیس کیوں بنا؟ ابا واستکبر، حق کا انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین. اور اگر کوئی جنت میں نہیں جاتا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا، وہ کہاں جائے گا پھر؟ تو کس قدر ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے ہی تکبر، وہی پھر دل کی صفائی کی بات ہو جاتی ہے. قد افلح من تزکا. عموماً ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ہار نہ جائیں، ہم کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، کوئی ہمیں دبا نہ جائے. ہماری بات اگر نہ مانی جائے تو ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا اوپینین قبول نہ کیا جائے تو ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ساری کس چیز کی علامتیں؟ ایسے میں کیا سوچنا چاہیے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں نے اپنا ایک فرض ادا کیا اور بات ختم. کسی مجلس میں بعض اوقات آپ بات کرتے ہیں، آپ کی بات 100% سچ ہوتی لیکن سارے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. مجھے بھی تجربہ ہوا ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ جب آپ حق پر ہوتے ہیں اور پھر آپ کو جھٹلایا جاتا ہے تو اس وقت انسان اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول میں رکھے، اپنے جذبات کو کس طرح قابو میں رکھے. جیسے پیغمبروں نے کیا کہ صبر سے کام لے، اور جیسے شروع میں نے کہا نا کہ علم، عمل، دعوت اور صبر، مشکلات پہ صبر. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں سچے ثابت ہو جائیں؟ اور اگر ہو بھی تو وہ کیا انعام دیں گے؟ اور اگر وہ انعام دے بھی دیں تو وہ کہاں رکھا ہوگا؟ مثلا لوگوں نے آپ کو سچا مان لیا، لوگوں نے آپ کو حق پہ مان لیا اور اس پر آپ کو ایک ٹرافی مل گئی، آپ ڈیبیٹ جیت کے آئے ہیں. اس ٹرافی کا انجام کیا ہے؟ کتنے دن کی، کتنے دیر کی اور کتنے
وقت کے لیے وہ ساری ایکسائٹمنٹ اور بڑائی اور وہ سارا وہ بڑا پن، وہ کتنی دیر کے لیے؟ آگ کے شعلے بھی بلند ہوتے تو کتنی دیر بلند رہتے ہیں. ہر اونچی چیز کو زوال ہے، ہر بڑائی نیچے آنے والی. تو اس لیے کبھی اگر کوئی بڑا نہ بھی مانے اور ہماری بات کو تسلیم نہ بھی کرے اور ہمیں سچا نہ بھی مانے اور ہماری بات کو جھٹلا بھی دیا جائے اور نیچا بھی دکھا دیا جائے، سو واٹ، ہم کیا ہیں؟ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، بات ختم، آگے چلے اور ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے. غصہ دیکھیے کہاں سے آتا ہے ہمیں، وہ بھی تکبر سے آتا ہے. غیبت ہم کیوں کرنے لگتے ہیں دوسرے کی؟ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ خود کو بڑا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. جی مجھے اس میں یاد آ رہا تھا ابراہیم ادہم جو ہے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ ایک اسکالر کے پاس علم سیکھنے جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ اچھا تم نے علم سیکھنا تو تم جھاڑو لگانے سے شروع کرو. تو وہ ان کو بڑا ہوتا ہے کہ یہ مجھے جھاڑو لگانے پہ کیوں، جب وہ مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں کوڑا اکٹھا ہوتا ہے تو وہ اسکالر ہی کسی ایک کو بھیجتے ہیں کہ جا کے نا پھر پھیلا دو. وہ پھر پھیلاتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں. تو اسی طرح 2-4 دن وہ لگاتے رہتے ہیں اور وہ اسی طرح جو اسکالر ہیں وہ کسی کو بھیجتے ہیں، وہ کوڑا پھیلا دیتا ہے اور وہ غصہ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کوڑا پھیلاتا ہے تو وہ مسکراتے ہیں اور دوبارہ سے جھاڑو لگاتے ہیں. تو اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تم علم لینے کے قابل ہو گئے ہو، کیونکہ تکبر ختم ہو گیا نا. علم کے ساتھ تکبر تو پھر میچ نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا. جی ان کو دیجیے. جی استاذہ، ہمارے جاننے والوں میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اس حال حلیے کو دیکھ کے اور قرآن کے ساتھ ہمارا ریلیشن دیکھ کے وہ اکثر جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا وہ اس پہ ڈسکشن ضرور شروع کر دیتے ہیں دین پہ، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ کہنے کا، کیونکہ بحث کرنے سے بھی منع کیا گیا، تو کچھ کہنے کا بھی موقع نہیں ہوتا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت انسان کو. بعض اوقات آپ کسی شادی پر گئے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ آپ پر ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے دور ہوتے ہیں لیکن آپ کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، شعر و شاعری کرنے لگتے ہیں، چٹکلے چھوڑنے لگتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوتا ہے یہ سب آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ صبر کیسے؟ مثلا کیا صبر؟ وہاں سے اٹھ جائیں، اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں. بہت جگہ ہوتی ہیں. جن دنوں آپ نے ہم اور ہمارے بچے دبئی میں پڑھایا تو وہ جتنی بھی مدرس اسپیشلی جو درس ہے اور قرآن سے ریلیٹڈ تھی تو سب کے بچے ماما یہ آپ کے لیے ہے، ماما یہ آپ کے لیے ہے. تو ہم نے بھی بڑا صبر کیا کہ واقعی یہ چیزیں ہم بچوں کو ایسے ہی کہتے ہیں. اور صاف ذہن کے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو زیادہ کلیئرٹی سے چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. ثم تجده يتكلم في الطب والهندسة والرياضة والسياسة والفلك وعلوم الفضاء ومشكلات المياه والتصحر وتغيير المناخ وكأنه واحد من أبرز العلماء في تلك الفنون مع أن بداعته في ذلك كله مزجاة ولكنها شهوة الكلام والاستعلاء على الآخرين. ثم هو لا يلتزم في حديثه بأدب الحوار اور يعطي غيره فرصة للتعبير عن رأيه بل يبادر بتخطئة الرأي الآخر قبل أن يستمع إليه جيدا، وهذا يدل على مرض في القلب وانتصار للنفس وعدم الرغبة في ظهور الحق أو تقبله من الآخرين. والثرثار كثير التعدي على الآخرين واحتقارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم تجده يتكلم، پھر تم پاؤ گے اس کو، یعنی سرسار کی پہچان کیا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے، فی الطب میڈیسن میں، والہندسۃ اور انجینئرنگ میں. انجینئرنگ یعنی وہ اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے ان فیلڈز میں. میڈیسن میں رائے دے رہا ہوتا ہے یہ دوا زیادہ اچھی ہے، وہ ٹھیک نہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا میڈیسن کا، کچھ پڑھا نہیں ہوتا. والہندسۃ اور انجینئرنگ میں کچھ الف بے نہیں پتا، لیکن سنی سنائی باتوں کو بیس بنا کے اس میں اپنا اوپینین دے رہا ہوتا ہے. والریاضت اور سپورٹس.
کون سی ٹیم جیتے گی، والسیاستی اور پالیٹکس، والفلکی اور اسٹرانومی میں، وعلوم الفضائی اور فضا کے علوم کے بارے میں، یعنی فضا کے علوم یعنی جو اسپیس سائنسز، ومشکلات المیاہ اور پانی کی مشکلات کہ دنیا میں کہاں کہاں پانی ختم ہو رہا ہے یا اس کی سطح کم ہو رہی ہے، والتصحری اور صحرا میں بدلنا یعنی کون سی ایرڈ لینڈز بن رہی ہیں یعنی بالکل خشک ہو رہے ہیں علاقے، وتغییر المناخی اور موسمی تبدیلیاں، تغییر چینجنگ ویدرز کہ کس طرح ہر طرف گرمی زیادہ آ رہی ہے، گلوبل وارمنگ جو ہے اس پہ باتیں کرتا ہے، وَكَأَنَّهُ وَاحِدٌ اور اس طرح باتیں کرتا ہے گویا کہ وہ ایک ہے، من ابرز العلماء سب سے زیادہ ممتاز علماء میں سے، یعنی بہت نمایاں، ابرز ہوتا نمایاں ممتاز عالم ہے اس پر، فی تلک الفنون ان فنون میں، ان فیلڈز میں، مع باوجود اس کے ان بداعتہ کہ اس کا سرمایہ فی ذالک کلہ اس سب میں مزجات بہت معمولی ہوتا ہے. یہ سورۃ یوسف میں بھی لفظ آتے ہیں نا، بضاعت مزجات. ولیکنہا لیکن وہ شہوۃ الکلام کلام کی خواہش ہوتی ہے، باتوں کا چسکا ہوتا ہے، والاستعلاء علی الآخرین اور دوسروں پر چھا جانے کا شوق. شہوت الکلام والاستعلاء دونوں کی شہوت ہے. شہوت ہوتی ہے خواہش، دوسروں پر چھا جانے کی خواہش، دوسروں کو دبا لینے کی، دوسروں کو کنٹرول کر لینے کی. ثم هو لا يلتزم في حدیثه بأدب الحوار پھر وہ نہیں اہتمام کرتا اپنی گفتگو میں گفتگو کے آداب کا بھی، یعنی بات کرتے وقت بات کرنے کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتا. او یعطی غیرہ فرصتا للتعبیر یا نہیں دیتا کسی دوسرے کو تعبیر کا موقع، اپنا اوپینین ظاہر کرنے کا چانس. فرصت ہوتا موقع، للتعبیر اظہار خیال کا، یا کسی اور کو بھی اظہار خیال کا موقع نہیں دیتا ان رأیہ اپنی رائے کے بارے میں. بل یبادر بتخطئۃ الرأی الآخر بلکہ جلدی کرتا ہے غلط ثابت کرنے میں دوسرے کی رائے کو. بلکہ یبادر جلدی کرتا ہے بتخطئۃ غلط ثابت کرنے میں الرأی الآخر دوسرے کی رائے. قبل ان یستمع الیہ جیدا اس سے پہلے کہ اس کو اچھی طرح سنے، دوسرے کی بات پوری سنے بغیر اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَرَضٍ فِي الْقَلْبِ اور یہ دلالت کرتا ہے دل کی بیماری پر. وَانْتِصَارٍ لِلنَّفْسِ اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پر. انتصار ہوتا ہے اپنے لیے بدلہ لینا، یعنی ڈیفینڈ کرنا مراد ہے، اپنی مدد اپنا بچاؤ کرنے کے لیے. وَعَدْمِ رَغْبَةٍ فِي ظُهُورِ الْحَقِّ اور رغبت کا نہ ہونا حق کے ظاہر ہونے میں. او تقبلہ یا قبول کرنے میں من الآخرین دوسروں سے، یعنی حق کو ظاہر کرنے یا اسے دوسروں سے قبول نہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کا. یہ اس کی دلیل ہے. تو اس پورے پیراگراف میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرسار ہوتا ہے، باطونی انسان جو ہوتا ہے، اس کو بڑی بڑی باتیں کرنے کی خواہش ہوتی ہے. عام طور پر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر علم کے کچھ کی ورڈز رٹ لیتے ہیں، کچھ مین ورڈز جو ہوتے ہیں ان کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس ٹرمینالوجی میں یوں بات کرتے ہیں گویا وہ ہر چیز کو جانتے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز آپس میں ایک خاص زبان بولتے ہیں، انجینئرز آپس میں خاص ٹرمز میں بات کرتے ہیں. جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کی گفتگو میں وہ الفاظ غالب ہوتے ہیں، ریلیونٹ ہوتے ہیں، خاص کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے وہ ان الفاظ کو پک کر لیتے ہیں اور پھر جب کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے وہی الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ ماہر طب ہوں، ماہر ہندسہ ہوں یعنی انجینئرنگ کے ماہر ہوں، یا سپورٹس میں بہت ڈیپتھ ہے ان کی، وہ بہت پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تبصرے اور ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پالیٹکس میں یہ تو اکثر لوگوں کی مشکل ہے کہ جہاں بیٹھیں گے وہاں
ملک کی سیاست پہ بات کرنا شروع کر دیں گے اور لیڈرز کو بغیر جانے ان کے بارے میں بیان دیں گے. اگر اخبار اٹھا لیں، ایک دن کا اخبار اگر آپ اینالائز کریں تو اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، صرف بیان بازیاں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کے بارے میں رائے دی گئی ہوتی، فلاں تو سیاست کے الف بے نہیں جانتا اور فلاں تو یہ نہیں جانتا، فلاں یہ نہیں جانتا، یعنی بغیر کسی تحقیق کے. اور اگر حقیقت بھی ہو تو آپ اس شخص کو بتائیں جس کی غلطی ہے، نہ کہ سر عام اخباروں میں سب کچھ چھپتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ مطالعہ بھی کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ گھروں میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، الماریاں بھری ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن اخبار کوئی دیکھ لے تو چھوڑتا نہیں. اکثر گھروں میں اخبار پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلے کون پڑھے گا. اور جیسے ایک شہوت ہوتی ہے نا، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک شدید قسم کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا کسی چیز میں جب تک کہ وہ اخبار پڑھنے لی. ایڈکشن کی حد تک لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور اس میں وہ سب چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں. مثلا اشتہارات پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف ایک علم اللہ ینفع میں اضافہ کرنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ جب کسی سے بات کریں تو وہ اپنا اوپینین دے سکیں. یعنی سطحی قسم کی معلومات اخباروں سے اٹھا کے یا لوگوں کی گفتگو سے پک کر کے تو پھر اپنے باتونی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے، وہ جو خفیہ شہوت ہے وہ کیا ہے کہ دوسروں پر چھا جائیں، مجلس لوٹ لیں. پھر یہ ہے کہ بات کرتے وقت ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ کسی اور کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں، صرف ون سائیڈڈ اپنی سناتے، دوسرے کو بات کرنے کا، اپنی رائے دینے کا موقع ہی نہیں دیتے اور دوسرے کی بات سنے بغیر اس کے اوپر اپنا اوپینین ڈال دیتے ہیں. اور اصل میں یہ کیا ہے، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَرَضٍ فِي الْقَلْبِ، یہ دل کی بیماری کی دلیل ہے. یہ سب کیا ہے؟ دراصل دل کی بیماری ہے. اور دل کی بیماری کس کی ہوتی ہے؟ کس کا دل بیمار ہوتا ہے؟ منافق کا. کتنی خطرناک بات ہے. تو دل کی بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اندر اس چیز کا جذبہ ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. ہر کسی پر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہیں صرف باتوں کے زور سے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کسی قابل نہیں ہوتے، عملی طور پر کچھ نہیں کرتے، لیکن باتیں کرنے کا فن جان لیتے ہیں اور اسی پر ہی وہ خوش اور راضی رہتے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو لوگ بہت باتونی ہوتے ہیں وہ کام بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ اور سارا دھیان اسی پر ہی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو انسان کی یہ جو خوبی ہے بولنے کی، یہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور انسان کو ہلاکتوں میں بھی ڈال سکتی ہے. اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب اس پیرا کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں ورنہ ہم آگے چلیں گے. جی پیچھے ریاضہ ایکسرسائز کو کہتے ہیں، سپورٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جی بولیے. السلام علیکم استاذہ. جب باتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو جہاں تک نیوز پیپر پڑھنے کا تعلق ہے وہ خاموشی سے ریڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو میڈیا اور ٹاک شوز، مجھے لگتا ہے ہماری قوم جتنی اب باتونی ہوئی ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی. ہم میں سے ہر ایک بڑا مبصر سمجھتا اپنے آپ کو، چاہے ہمیں سیاست کے الف بے کا نہ پتا. تو یہ سب میڈیا نے ہماری زبانوں کو کھول دیا. ہم جہاں کہیں کھڑے ہوتے ہیں ہم ہر ایک پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. اوورآل آپ بازار سے گزرے، مزاج بن گیا جی مزاج بدل گیا. ہر شخص کا جو ایک چھابی لگا کے باہر بیٹھا وہ بھی بڑے سیاستدان پر ایسے تبصرہ کرتا ہے جیسے اس سے زیادہ بہتر مبصر کوئی نہیں. تو ہمیں چاہیے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ بے مقصد باتوں کو جب سنتے ہیں تو ہم خود بھی بے مقصد باتیں کرتے ہیں. کیونکہ انسان بولتا وہی ہے نا جو اس کے اندر ہوتا ہے. جی جو کچھ کانوں نے سنا ہوتا ہے وہ دل میں جمع ہوتا ہے اور پھر جب موقع ملتا ہے دل سے وہی باہر نکالنا چاہتے جو آپ کے خزانے میں ہے وہی آپ دیں گے نا. جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا پھر علاج کیا ہے، کہ اگر ہمارے اندر یا ہمارے ارد گرد کسی کے اندر سارا وقت یہ بات پائی جائے کہ لوگوں پہ تبصرے اور لوگوں پہ لعن طعن، تو پھر ہم بیٹھے کیا کریں؟ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے عمل سے تبلیغ کریں. یعنی سب سے پہلے تو ہم خود رک جائیں.
جب کوئی تبصرہ کر رہا ہو تو اس کی ہاں میں ہاں ملا کے ہم بھی تبصرہ نہ شروع کریں. دوسری بات، جب دوسروں سے متعلق یہ ہے کہ ان کو کسی اور کام میں لگائیں اگر وہ ہمارے بس میں ہے، اور اگر ہمارے کنٹرول سے وہ باہر ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. کیونکہ کچھ لوگ تو جیسے بچے ہوتے ہیں تو ان کی تو آپ تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہم بات کر سکتے ہیں سنجیدگی سے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ہمارا کچھ زیادہ واسطہ بھی نہیں ہوتا یا بزرگ ہو جاتے ہیں. اب وہ اگر ان سے کچھ کہا جائے تو وہ بہت ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو کوئی ایسی مصروفیت دیں، اس کو آلٹرنیٹ دیں، کوئی کچھ ریڈنگ کے لیے دیں، کچھ اور سوشل ویلفیئر کا کام دیں، کوئی لوگوں کی خیر خواہی کا کام کریں. تو پھر ان کی جو باتیں کرنے کی حصہ شاید وہ کچھ کم ہو جائے. کیونکہ یہ ایک جب انسان گلٹی کانشیس بھی ہوتا ہے نا تو بول بول کے اور لوگوں پہ تبصرے کر کے اپنے گلٹ کو ختم کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ لوگ بزی ڈو نتھنگ، ہمیں زیادہ جو ہے وہ ڈوئنگ پہ، اپنے کاموں پہ فوکس. بالکل، کیونکہ جب انسان کام پر متوجہ ہوگا تو پھر باتیں نہیں ہوگی، اور اگر کام کے ساتھ باتیں زیادہ کر رہا ہوگا تو کام ضرور بگڑے گا، چاہے وہ کھانا پکانا ہو یا کوئی ہوم ورک کرنا ہو یا کچھ بھی. جی ان کو دیجیے. وعلیکم السلام. کچھ بچوں کو خود سے باتیں کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی میرا ایک کزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ سامنے میرا فرینڈ بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں. تو اس میں کیا کیا جائے بچوں کو؟ تو ذہنی بیماری لگتی ہے. نہیں مطلب وہ مینٹلی بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ، اچھا وہ ہے، لیکن مطلب وہ خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے بیٹھ کے تصورات میں. جی ان کو کسی کام لگائیں، کچھ بک ریڈنگ دے یا کچھ، کیونکہ یہ نارمل تو نہیں ہے نا. جی میں بھی کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات وہی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے علم میں اضافہ لوگوں پہ ثابت کرنے کے لیے ایک یہ چھوٹی سی سائیکالوجی ہر کسی کی اگر وہ غور کر لیں کہ ہم ایک خاص قسم کا قلم ہم یوز کرتے ہیں، ہم اسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم 4-5 چیزوں کو خواہ مخواہ اٹھا کر اور اس کے لیبلز دیکھ کر، یا کپڑے کی دکان پہ اپنا اسپیسیفک کپڑا لینے کی بجائے 4-5 شیلفز پہ جا کر نکلوائیں گے، اس کا نام پوچھیں گے. سیزن میں ایک دفعہ لینا نہیں ہے، صرف یہ کہ 4 لوگوں میں بیٹھیں تو مجھے پتا ہو کہ سیزن میں ان کیا ہے اور کپڑے کا نام کیا ہے. کیونکہ اس سے بہتر کچھ کرنے کو ہے نہیں نا، تو پھر اسی کو ہم مفید علم سمجھتے ہیں. کیونکہ لوگوں پہ پھر ہم وہ کہتے ہیں نا ہم نکو بن جائیں گے، پھر لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے اگر ہم لوگوں کی پسند کی باتیں نہ کریں. تو آپ کی اپنی کوئی چوائس ہونی چاہیے، آپ کو اپنے بہتر طریقے سے کچھ کہنا آنا چاہیے. یعنی آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والے ہوں، نہ کہ صرف دوسروں کی ہاں میں ہاں ملا کے یا ان پہ چھا جانے کی خواہش رکھتے ہوں. استاذہ مجھے جو سورہ نحل میں وہ جو ہاؤس فلائی اور شہد کی مکھی کی بات ہے تو وہ بھن بھن کرتی رہتی، سے جو ارسر سال جو ہے وہ بھن بھن کرنے والا ہاؤس فلائی کی طرح وہ گندگی میں ہی پھر بیٹھے گا جا کے، جبکہ بے مقصد کے بجائے اگر آپ مقصد کرو گے شہد کی مکھی کی طرح تو آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی شہد کی طرح پھر ہوئے گی. بالکل، یعنی 2 مکھیوں کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں، ایک گندی مکھی کا اور ایک شہد کی مکھی کا. شہد کی مکھی کس چیز پہ بیٹھتی؟ پھولوں پر. اور ان میں سے اگر کوئی کسی کڑوی چیز پر بیٹھ جائے تو دوسری مکھیاں اس کو مار دیتی، اس کو شہد کے چھتے کے پاس واپس نہیں آنے دیتی، کیونکہ یہ فساد پھیلائے گی، اس میں شہد خراب ہو جائے گا. اتنی پروٹیکشن اللہ نے رکھی ہے. اور جو گندی مکھی ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف گندگی پر بیٹھتی. تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی معلومات کا سورس کس چیز کو بناتے ہیں. جو ہمارا ان پٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ ہوگا. اگر ہم پھولوں پر بیٹھنے والے ہیں تو پھر شہد ہی دینے والے ہوں گے، اور اگر ہم گندگی پہ بیٹھنے والے ہیں تو پھر گندگی ہی دینے والے ہوں گے. تو یہ ہر انسان کی اپنی چوائس بھی ہے. اگر کسی کچھ اور کہنا، ورنہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں چاہوں گی کہ نماز کا چونکہ وقت ہو گیا تو گھر جانے سے پہلے نماز پڑھ کر نکلیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کلاس اٹینڈ کر لیں اور جو فرض ہے اس میں تاخیر کر دیں. تو کل آپ نے کیا کرنا ہے، گھر جا کر اس سارے کی عربی پڑھنی ہے اور عربی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو کم از کم 5-7 دفعہ دہرائیں تاکہ ترجمہ آپ کو آ جائے، اور پھر اس کا مفہوم، اور پھر ہو سکے تو کسی کے ساتھ کچھ شیئر کر لیں. ورنہ اپنے عملی رویے سے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ فالتو باتیں نہیں کرنی، غلط بیانی نہیں کرنی، اور فالتو باتوں میں ہاں میں بھی نہیں ملانی. مسکرا کے اور اچھے طریقے سے معاملہ کرنا ہے. پھر مجھے کل بتائیے کیا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.